وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ شریف کہتے ہیں، اور یہ بہت برکت والا مہینہ ہے اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں اسلام کا ایک عظیم فریضہ جسے حج کہتے ہیں وہ ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم قرآن مقدس میں یاد فرمائی ہے۔ اس مہینے میں صدقہ دینا، کپڑے تقسیم کرنا، روزہ رکھنا بڑی فضیلت ہے۔ اس کے 10 دنوں میں جو ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اس مبارک مہینے میں اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کو صدقہ دیا تو اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو صدقہ دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دراصل اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا۔ انسان امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ امتحانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو امتحان ہوتے ہیں اس لیے امتحان ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے اس کو آتا کتنا ہے۔ تو یہ استاد سال بھر پڑھاتا ہے اور پھر وہ امتحان لیتا ہے تاکہ میں نے اس کو جو پڑھایا تو اس کو آتا ہے کہ نہیں کچھ۔ امتحان کے بعد ڈگری دی جاتی ہے۔ تو اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ پاک تو
سب جانتا ہے، پھر وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ اسے تو معلوم ہے نا کہ ابراہیم کیا ہے، اسماعیل کیا ہے، یوسف کیا ہے، یونس کیا ہے، موسیٰ کیا ہے، عیسیٰ کیا ہے، داؤد کیا ہے، ایوب کیا ہے، ذوالکفل کیا ہے، عزیر کیا ہے، سب جانتا ہے اللہ۔ کیوں امتحان لیتا ہے؟ اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو بزرگی عطا کی، عظمت عطا کی، تو معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ دیکھو ابراہیم کو تو خلیل بنایا، اب مجھے تو یوں ہی بندہ بنا دیا، استغفر اللہ۔ ہے نا، کوئی بڑے بڑے سرفرے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بھی بکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسے ایسے سرفرے لوگ دنیا میں موجود ہے کہ بیدر کے ایک مفتی سے کسی نے مکے سے سوال کیا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ بات کہی جو تذکرۃ الرشید میں لکھی ہوئی ہے کہ آج ہدایت موقوف ہے رشید احمد کی اتباع پر، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب سوال پوچھنے والے نے سعودی سے اتنا پوچھا تھا، جواب دینے والے مفتی کو، مفتی تھا جواب دینے والا بیدر کا، اس کو چاہیے تھا وہ صحیح غلط جو کہنا تھا کہہ دیتا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو تو جواب دیتے نہیں بن پڑی، کیونکہ بات ہی ایسی غلط تھی، کتاب میں بات ہی ایسی غلط لکھی تھی کہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا تھا انسان، کیونکہ اللہ نے اتباع کا حکم، حضور کی اتباع کا حکم، اور نجات حضور کی اتباع پر موقوف ہے۔ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کی اتباع تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کہنے والے نے کہہ دیا، لکھنے والے نے لکھ دیا، اور جب جواب دیتے ہوئے بن نہ پڑی تو انہوں نے کیا کیا، اس مفتی نے، بدبخت نے، ایک جو اس کے پاس بیٹھا ہوا آدمی تھا، اس نے اس کو فون دے دیا، اور اس کو فون دیا تو اس نے اللہ کو گالیاں دینی شروع کی۔ کلپ پورے ملک میں گھوم رہی ہے، مسلمان کہلانے والا، اور معاذ اللہ دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے۔ میرے پاس شاید ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ کلپ موجود ہے، میرے پاس بھی آئی تھی، میں نے بھی اس کو سنا، مجھ سے سنا نہیں گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ دیوبندی حضرات اب دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ کھل رہے ہیں، اب مجھے یوں لگا کہ یہ آج کل کوئی پہلی بات نہیں ہے، انہوں نے تو آج زبان سے کہی ہے، یہ پہلے کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ یہی رشید احمد گنگوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور خلیل احمد امبیٹوی نے بھی لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کا حال ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ زبردستی لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی جاؤ لڑائی جھگڑے کی بات تم سمجھو، تم جانو، ہم تو اپنا کام کر چکے۔ تو ایسے بھی سرفرے لوگ ہیں، حالانکہ اس کو جواب دینے کے لیے مجھے لوگوں نے بیدر بلایا تھا، 6 تاریخ کو میرا پروگرام بھی تھا، لیکن اچانک میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، بہرحال پروگرام تو ہوا وہاں۔ تو یہ سب حالات ہیں کہ ایسے ایسے بھی سرفرے، اس نے اللہ کو گالیاں دی، استغفر اللہ، اور جو خدا ماں بہن سے پاک ہے، ماں بہن کہہ کر گالی دی، حجر اسود کو گالی دی، کعبۃ اللہ کو گالی دی۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کے دیوبندی حضرات کو بھی کم سے کم سوچنا چاہیے کہ جس خدا کے ٹکڑوں پہ وہ پلتے ہیں، کم از کم اب تو کفر کا فتویٰ تھی ان کے، اللہ کو گالیاں، کل تک اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہے تھے تو سب کو اچھا لگ رہا تھا، اب اللہ کو گالی دی۔ اور ہے یہی بات، جو ولی اللہ کا دشمن ہوگا وہ اللہ ہی کا دشمن ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اسے کھلنا ضرور ہے۔ یہ پردے میں چھپے تھے، آج اوپن ہو گئے، اللہ نے ننگا کر دیا ان کو۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی خوب ان کا بینڈ بجا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ اللہ کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں، تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور بڑے بدبخت ہیں۔ دیکھو بس اتنا یاد رکھو کہ یہ جو ہمیں اہل سنت و جماعت کا مسلک ملا ہے نا، یہ صحابہ سے اور حضور سے ملا ہے،
بس اسی کا دامن پکڑے رہو اور دعا کرو کہ اللہ اسی پہ موت عطا فرمائے. اس پہ گئے تو کامیاب ہے، ورنہ یہ سب جو ہے انگریزوں کی اپج ہے اور یہ سب انہی کا مرہون منت ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو لوگ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ بھی سوال کرتے ہیں تو کوئی کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے نہیں بنایا خلیل. موسیٰ کو کلیم بنایا، مجھے نہیں بنایا کلیم. ایسا ہو سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کا امتحان لیتا ہے. اسے معلوم ہے کون کیا ہے. ارے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بھی وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے. پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ بندوں کو پتا چلے کہ جس کو خلیل بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا، جسے خلیل بنایا تو بہت جانچ کر کے خلیل بنایا، اور وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے. جو وہ کر گزرے وہ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے. وہ بڑے بڑے دعوے کرنا الگ بات ہے، اور جب قدرت امتحان لینے پر آئے، خدا امتحان لے تو پھر امتحان دے دینا یہ صرف اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے. اور اس نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، اور اللہ کے جو جتنا قریبی ہوگا اللہ اس کو اتنا زیادہ آزمائے گا. اس لیے دیکھو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب حضور علیہ السلام ہے، کتنا آزمایا، کتنا آزمایا، کانٹوں پہ چلوایا. مکے میں کانٹوں پہ چلے نا، پتھر برسائے گئے. 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں قید کیا گیا. حضور کے گھر کے بچوں نے درخت کی چمڑیاں چبائی، درخت اونٹوں کی چمڑیاں چبائی، درخت کی پتیاں کھائی. آزمائش یا آزمائش ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے جتنا آزمایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی آزمایا نہیں گیا. اور حضور کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ کوئی آزمائے گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. اسی لیے ان کا مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ایک شخص تھا جس کا نام نمرود تھا، اور نمرود کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی. یہ نمرود وہ انسان ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، پوری دنیا پہ یہ حکومت کرتا تھا، حکمراں تھا. لیکن جب اللہ نے حکومت دی تو مغرور ہو گیا، غرور اور تکبر اس میں آ گیا. تو جانتے ہیں جب بھی انسان نعمت پانے کے بعد مغرور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اچھا نمرود کی عمر کتنی ہوئی؟ نمرود کی عمر 1000 سال سے کچھ تجاوز کر گیا. اللہ نے بڑی لمبی عمر اس بدبخت کو دی تھی. یہ ایک بات ہے، مومن کی لمبی عمر مومن کے لیے رحمت ہے، اور کافر کی لمبی عمر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو نمرود جو تھا حکومت کرتے کرتے خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. انا ربکم الاعلی اس نے کہلوایا، اس نے کہنا شروع کیا کہ میں رب ہوں تمہارا اور مجھے خدا مانو. اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بحث. تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جس کے پاس حکومت ہو، دولت ہو، مال و منال ہو تو لوگ اسی کی گانے لگتے ہیں، اسی کی بجانے لگتے ہیں. اب نمرود نے کہا میں خدا ہوں. جب کہا کہ میں خدا ہوں لوگوں نے اس کو خدا کہنا شروع کیا. پھر اس نے 90 خدا بنائے، 1-2 پہ بس نہیں کیا. نمرود نے 90 خدا بنائے، 90 ستاروں کی شکل میں الگ خدا، سورج الگ خدا، چاند الگ خدا. اب اتنے سارے خداؤں کو ایک بندہ پوجے گا، عبادت کرے گا تو رہے گا کہاں؟ ایک خدا کی عبادت انسان صحیح سے نہیں کر پاتا، وہ اتنوں کو کہاں پوچھتے بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نالین کے صدقے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ ایمان کی دولت عطا کی. ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو خود زندہ ہے اور لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، اپنے بندوں کو کھلاتا ہے.
اس کی شان کیا ہے؟ دیکھو اس کی شان اگر میں تمہیں بتاؤں تو وقت اسی پہ ختم ہو جائے. چند چیزیں اشارتاً بتاتا ہوں. ایک کنواں جسے زمزم کا کنواں کہتے ہیں، آج سے 4000 سال پہلے یہ خود سے نکلا. آج بھی اس کی گہرائی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن کروڑوں لیٹر پانی ہر ہفتہ اس سے نکلتا ہے. کتنے کنویں اس کے بعد کھودے گئے اور سوکھ گئے، آج تک وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں. اللہ کی قدرت دیکھو، ہمارے مذہب کی حقانیت، اسلام کی حقانیت دیکھو. اسی طرح بے شمار معجزات ہیں جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. اسلام کتنا حسین ترین اور حقانیت والا مذہب ہے کہ لوگ چاند پر گئے اور چاند پہ جانے کے بعد بڑے خوش ہوئے کہ ہم چاند پر آ گئے، اور ہم نے جو ہے وہ چاند پہ آنے کے بعد بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن جب وہ چاند پر پہنچے تو چاند پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا. یہ چاند کبھی توڑا گیا تھا اور توڑنے کے بعد کبھی جوڑا بھی گیا تھا. جیسے آئینہ ٹوٹ کر جوڑا جائے تو اس میں سے ایک ہلکا سا نشان ہوتا ہے، ایسے انہوں نے وہاں محسوس کیا. تو انہوں نے تحقیق کی کہ اتنا بڑا چاند جو زمین سے بہت بڑا ہے تو اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، اور توڑ لیا گیا تو پھر جوڑا کیسے جا سکتا ہے. جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہاں آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا جس نے مینا کی وادی میں یا جبل ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر اشارہ کر کے ہی 2 ٹکڑے کیا تھا. اور توڑنا تو سب کو آتا ہے لیکن انہوں نے جوڑ بھی دیا تھا. حضور علیہ السلام نے توڑا بھی تھا اور جوڑا بھی تھا. قربان جائیں، جب ان کے انگلی کے اشارے کی شان یہ ہے انگلی کے، تو ان کے پنجوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کے پنجوں کی شان آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ میرے گنہگار ہاتھ ان ہاتھوں کے برابر نہیں ہے، بس میں سمجھانے کے لیے. تو ان کی کلائی کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کی کلائی کی شان بے مثال ہے تو ان کے بازوؤں کی قوت کیا ہوگی؟ اور جب ان کا بازو بے مثال ہے تو ان کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ایسے وجود والے محمد کی یہ شان ہے تو محمد عربی کو بنانے والا جو خدا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس خدا کی قوت کیا ہوگی؟ ہم تو اس اندیکھے خدا کو حضور کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا. اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا رسول ہے. دیکھو لوگوں نے جو سورج کو، چاند کو یہ بنایا نا، خدا بنایا. آج بھی ہندوستان کے اندر ایک چیز چل رہی ہے کہ سورج کو نمسکار کرو. سورج کو اسکولوں میں جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ عام ہو جائے، اور خاص طور پر گورنمنٹ کے اسکولوں میں کہ سورج کو نمسکار کرو. پہلی بات تو مذہب اسلام میں نمسکار کہنا یہی حرام ہے. ہم کسی کو، عام انسان کو بھی نمسکار نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہمارا اپنا ایک سلام ہے، ہم سلام کرتے ہیں. اگر کسی کافر کو بطور ضرورت اس کو کچھ کہنا پڑے تو ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ دیں، گڈ ایوننگ کہہ دیں، اور اپنے حساب سے گڈ آفٹر نون کہہ دیں. یہ آپ کہیں، لیکن البتہ ہم نمسکار نہیں کر سکتے. نہ کسی کافر کو سلام کر سکتے ہیں، نہ اس کو نمسکار کہہ سکتے. لوگ نمستے بھی کہتے ہیں، نمسکار بھی کہتے ہیں. اس کا اصل مفہوم ہوتا ہے نمو سیویکار. تو یہ جو نمو سیویکار ہے اس کا معنی اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. جب انسان کو ہم نمسکار نہیں کر سکتے تو سورج کو کیسے کریں؟ تو اور لوگ سورج کو کیوں نمسکار کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سورج طاقتور ہے. لیکن یاد رکھیں لوگوں نے جب طاقتور سمجھا مٹی کو تو پتھر سے مٹی ٹکرائی تو مٹی ٹوٹ گئی، تو لوگوں نے پتھر کو طاقتور سمجھا. لیکن جب پتھر آگ میں جلا تو لوگوں نے آگ کو طاقتور سمجھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جل کر کے. لیکن جب اس آگ کو لوگوں نے
دیکھا کہ پانی پڑا تو آگ بجھ گئی، تو لوگوں نے پانی کو طاقتور سمجھا، اور پانی جب طاقتور تھا تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس وقت وہ اپنی مخصوص تاریخوں میں سمندر پہ پڑتا ہے تو مد و جزر کے ذریعے سے وہ پانی کو اچھالتا ہے اور سمندر مد و جزر آ جاتا ہے، یا سورج کی شعائیں اس پہ پڑتی ہے تو وہ پانی بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب سورج اور چاند اتنے طاقتور قرار دیے گئے کہ جو مٹی پتھر سے ٹوٹ گئی، جو پتھر آگ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جو آگ پانی سے جل بجھ گئی، اور پانی کو پھر سورج ہوا میں بادل بنا کر لے اڑا، اور چاند نے مد و جزر کے ذریعے سے اس کو ادھر سے ادھر اتھل پتل کر دیا، تو لوگوں کی رائے اس پر آ کر ٹک گئی کہ دنیا میں چاند و سورج سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے۔ میرے اللہ نے فرمایا حبیب دنیا تو اسے طاقتور مان رہی ہے، ایک کو توڑ کر کے بتا دے اور ایک کو واپس بلا کر کے بتا دے کہ ان کی طاقت نہیں ہے، طاقت تو میرے اندر ہے۔ لیکن جب اس کو طاقتور سمجھا تو لوگوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ تو جب آپ واپس ایک کو بلاؤ گے اور ایک کو ٹکڑے کرو گے تو لوگ تمہیں خدا کہیں گے۔ تو پھر ایک کام کرو، پھر آپ یہ بھی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہے، کیونکہ وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے نا، تو یہ بات محبوب آپ کو کرنی ہے۔ تو اللہ نے گویا کہ وحدانیت کی لاج رکھنے کے لیے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں، آپ اپنے آپ کو کہہ دیں بشر، تاکہ عقیدہ وحدانیت رہ جائے۔ تو عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے محبوب کو کہا محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے۔ لیکن لوگ یہ بھی نہ سمجھے کہ اپنی طرح ہیں، کیونکہ اگر اپنی طرح ہوتے تو اشارے سے چاند ٹکڑے نہ ہوتا اور اشارے سے سورج نہ پلٹتا۔ تو یہ تو ان لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے، تو نہ اپنی طرح بشر سمجھیں گے نہ خدا سمجھیں گے، آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق۔ لیکن کچھ بدعقل ایسے بھی پیدا ہو گئے، یہ سب بیان بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری طرح۔ اس پر تو بہت مرتبہ باتیں ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے، وہ نہیں کہنا، میں صرف تمہید عرض کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کا دور تھا، اور بہت اس کی جو ہے وہ شان شوکت دولت شہرت سب کچھ تھی۔ اس نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا اس طرح سے کہ اس کو اللہ نے خواب دکھایا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ ستارے کے آگے روشنیاں اور نورانیت جو مصنوعی تھی وہ سب مان پڑ جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لیکن اپنا خواب وہ نجومیوں سے پوچھتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ دیکھا، یعنی اتنا بڑا الو تھا اس کے، بلکہ اس بدبخت کو اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر ہی معلوم کر سکے۔ اس کو اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں، اتنا بھی اس کے پاس علم نہیں تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر خود معلوم کر سکے۔ تو اس نے نجومیوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور نجومیوں نے بتایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے تیری سلطنت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد ہمیشہ رکھنا کہ جب بھی حکومتوں نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو اللہ نے پھر اس کے خاتمے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کیے، کیونکہ اصل حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ جب بھی اللہ کے بندوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ ایسی جگہ سے شخصیت کو کھڑا کرتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا اچھا اگر میری سلطنت کا کوئی خاتمہ کرنے والا پیدا ہوگا تو میں بچے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ آج کل بھی لوگوں کا خیال یہ ہے بچے پیدا مت ہونے دو، نمرود کے چاہنے سے نہیں ہوا تو تمہارے چاہنے سے ہوگا۔
بچے پیدا مت ہونے دو، لگاؤ کسی بھی طرح سے پابندیاں۔ اللہ نے جس کی پیدائش لکھ دی ہے وہ تمہارے گھر میں بھی پیدا ہو کے رہے گا، وہ تمہاری نگاہوں میں بھی پیدا ہو کر کے رہے گا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچوں پہ روک نہ لگائیں۔ ایسے ایسے شیطان آتے ہیں بہکانے کے لیے، اتنے بچے ہوں گے، رکھو گے کہاں؟ پڑھائی کیسے کرو گے؟ کھلاؤ گے کیا؟ تم نے کھلانا ہے، تم نے رکھنا ہے۔ جس خدا نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، کس کے لیے بنائی؟ جناتوں کے لیے تو نہیں، انسانوں کے لیے بنائی۔ اور ہم پیدا ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا، تو ان کے لیے نہ کرے گا؟ ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر میں رہتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے تو وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں رکھنا کہ انسان کے بس کی بات ہے؟ تو جو خدا ماں کے اتنے سے پیٹ میں ایک بچے کے لیے جگہ بنا دیتا ہے، تو کیا وہ زمین کے اوپر بچے کے لیے جگہ نہیں بنائے گا؟ کہاں اتنا بڑا بچہ، اتنا سا ماں کا پیٹ۔ ارے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ پیٹ سے آیا ہے؟ کبھی بچہ بھی تو دیکھو، 10 منٹ کا بچہ دیکھو اور پیٹ پہ غور کرو کہ اتنے سے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ کیسے رہتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، وہ رکھتا کیسے؟ اور ذرا جیسے رہتا ہے ذرا ویسے بچے کو کر کے دیکھو، زندہ نہ رہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ یوں حالت سجدہ میں رہتا ہے، سارے اعضاء کو موڑ کے سجدے میں رہتا ہے۔ ذرا بچے کو 2 منٹ سجدے میں رکھ کے دیکھو پھر کیا حال ہوگا۔ اب اگر ذرا ذہن حاضر ہے تو ذرا سا اور آگے بڑھ کے سن لیں۔ ماں کے پیٹ میں حالت سجدے میں ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے کو آپ 2 منٹ سجدے میں رکھے، بچہ مر جائے گا، سانس نہ لے سکے گا۔ لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو 2 منٹ سجدے میں تم رکھو تو سانس نہ لے سکے، مر جائے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے پیدا ہو کر ہی سجدہ کر کے بتایا، نہ میں تم جیسا نہ تمہارے بچوں جیسا۔ حضور سجدہ کر رہے ہیں، یہ شان اللہ کی، میرے رب کی شان ہے۔ حضور کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے زمین پہ آ کے بچے کو رکھو گے نا سجدے میں تو اس کی ناک دب جائے گی، سانس نہیں لے گا، وہ مر جائے گا۔ لیکن حضور نے سجدہ کیا، گویا کہ پیدا ہو کر بھی یہ شعور جانتے ہیں، ہاں شعور ہے، جانتے ہیں کہ ناک سجدے میں کس پوزیشن پہ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، گود میں حالت شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ گود میں حالت شباب، حال شباب، ارے بچپنے میں وہ جوانوں کی طرح ہے تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے، اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ علیہ السلام۔ بہرحال گفتگو بہت دور نہ نکلے، شارٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تو فلسفہ قربانی تک کا سفر ابھی آپ کو طے کرانا ہے اور خود بھی طے کرنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیسے قربانی ہوئی۔ اور آپ لوگ سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت شارٹ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ کہا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اعلان ہو گیا کہ سب الگ رہیں مرد عورتوں سے۔ بھئی جس کی حکومت ہے اس کی تو چلتی ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت طارق جو تھے، ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، حضرت طارق ابن ناخور ان کا نام ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، یہ غلط ہے۔ آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہوتا اور نہ نبی کی ماں مشرک ہوتی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کو بیان کیا، اس لیے مشرک نہیں ہوتی چونکہ جمعہ کے اور رات کے لوگ الگ الگ ہیں، اس لیے اشارہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ مضمون بھی لکھتے ہیں، اخبارات میں نے دیکھا کہ مضمون بھی لکھا تو لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ قرآن میں آزر کے لیے ابا آیا ہے، تو وہ ابا سے غلطی کھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ باپ تھا اس لیے ابا آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو انگریزی کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ فوفا کے لیے، ماموں کے لیے
چچا کے لیے، بڑے ابا کے لیے، سب کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، انکل۔ انکل بولتے ہیں تو اس سے چچا بھی مراد لیتے ہیں، ماموں بھی مراد لیتے ہیں، اور پھوپھا بھی مراد لیتے ہیں، انکل۔ ایسے ہی عربی میں جہاں ابا آتا ہے تو اس سے مراد چچا بھی لیتے ہیں اور باپ بھی لیتے ہیں اور دادا بھی لیتے ہیں۔ تب ترجمہ کرنے والے کی ہوش مندی پہ ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب انگریزی کو آپ مان لیتے ہیں کہ ایک انکل، چچا، ماموں اور بڑے ابا پر بھی بولا جا سکتا ہے، پھوپھا پر بھی، تو پھر ابا کے لیے جھگڑا کیوں ہے؟ یہ جو قرآن میں اب آیا ہے ابا، اس سے مراد ہے چچا۔ نبی کا باپ کیوں کافر نہیں ہوتا، کیوں مشرک نہیں ہوتا؟ نبی کی ماں کیوں کافر و مشرک نہیں ہوتی؟ اس کی حکمت یہ ہے، دیکھیں آپ، ایک مقرر ہے، نعت خواں، ناظم ہے، عالم ہے، مفتی، شیخ الحدیث ہے، تقوی، پرہیزگاری سب اس کے اندر موجود ہے۔ ایک دم سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بالکل صاف ستھرا ہے، آپ کی زبان میں دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن اس کا باپ شرابی ہے۔ تو جب وہ شراب کے بارے میں تقریر کرے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ او چل بڑا آیا ہمیں شراب سے روکنے والا، تیرا باپ تو شرابی تھا۔ بولو یہ دو جملے اگر وہ بندہ سنے گا تو اس کی گردن نیچے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ شراب کی مخالفت کر سکے گا؟ اگر کسی کا باپ تاش کے پتے کھیلتا ہے، وہ کتنا ہی پاک دامن و پاک باز ہو، اگر وہ تاش کے پتوں پہ تقریر کرے اور چل تاش کے پتے کھیلنے والے آکے بولے چل ہمیں کیا روکنے آیا، تیرا باپ تو تاش کے پتے کھیلتا تھا، بولے اس کی گردن جھکے گی کہ نہیں جھکے گی؟ جھکے گی نا۔ تو اللہ اکبر، اگر کسی عالم، فقیہ، مفتی، محدث، شیخ الحدیث کا باپ بگڑا ہوا ہو تو اس عنوان پہ وہ تقریر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو بگڑے ہوئے لوگ آ کے اس کے منہ لگیں گے اور کہیں گے تو ہمیں روک رہے، جا تیرے باپ کو روک، کیونکہ تیرا باپ تو ایسا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو نبیوں کو شرک کے مخالفت میں بھیجتا ہے، شرک کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر نبی کے ماں باپ مشرک ہو جائیں تو جب وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا تو لوگ نبی کو تانا دیں گے، او ہمیں شرک کے خلاف تقریر کرنے والے، تیرا باپ تو خود مشرک تھا، تو نبی کی گردن جھک جائے گی۔ اللہ نبیوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجتا، ان کے درجے بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے انبیاء کو مشرکین نہیں بلکہ مومن باپ کی گود میں پیدا فرماتا ہے، اور ایسے ماں باپ دیتا ہے کہ جیسے نبی جیسا اس دور میں کوئی نہیں ہوتا، تو نبی کے ماں باپ جیسے بھی اس دور میں کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ پھر آ جائیں اپنے عنوان کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کی امی جیسی کسی کی امی نہیں، ہمارے نبی کے ابو جیسے کسی کے ابو نہیں۔ ہمارے نبی کے ابو کیسے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو مکے کی عورتیں صرف جھانک جھانک کر عبداللہ کی زیارت کے لیے نکلتی تھی۔ کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ۔ اور نبی کی امی گھر سے نکلتی تھی تو بکریاں ان کو سجدے کرتی تھی۔ تو نبی کی ماں ایسی ہوتی ہے اور نبی کا باپ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو بنایا ایسے، اور نبی کی امی حضرت آمنہ کی امی تو ایسی تھی کہ آپ کے جسم میں حضور کی آمد ہوئی تو آپ کا جسم مہکتا تھا۔ مکے کی عورتیں چپکے چپکے آ کے گھر میں پوچھتی تھی، بی بی آمنہ تیرے گھر میں تو اتنے فاقے ہوتے ہیں، تیرا شوہر بھی انتقال کر گئے، یہ تو خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ تو آمنہ مسکرا کے کہتی تھی میرا کچھ نہیں ہے، جو میرے شکم میں ہے یہ خوشبو اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، نبی کی ماں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ایک مکے کی کاہنہ عورت نے کہا تھا، عبداللہ تیرے باپ نے تجھے 100 اونٹ ذبح کر کے بچایا ہے، میں وہ 100 اونٹ تجھے دیتی ہوں، ایک بار تو میرے ساتھ زنا کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ استغفر اللہ میں زنا کروں گا، زنا برا فعل ہے۔ آپ توجہ کریں، زنا زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ بولیں شرک کیوں؟
اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو زنا کرنے والے کو معاف کر دے، لیکن اس کا اعلان ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کر۔ زانی جنت میں جا سکتا ہے لیکن مشرک جنت میں، تو جب نبی کے باپ زنا نہیں کر سکتے تو نبی کا باپ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو مشرک کا باپ، نبی کو مشرک کی اولاد کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہیں کہیں کسی غلط روابط کی بنیاد پر آپ کا وجود ہے، کیونکہ آپ نبی کے والد پر ایسی بات کرتے ہیں، آزر کو زبردستی جوڑتے ہیں ابراہیم کے باپ ابراہیم۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے، تارک ابن ناخور ہے، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، حضرت ابراہیم کے امی ابا نے، کہ یہ نمرود کو پتا چلے گا وہ تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو ان کی امی نے کہا کچھ نہ سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ، نبی کی ماں ہے، دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ کہا ہم جنگل جائیں گے اور میں بچے کو وہیں جنم دوں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت یعنی حسن حضور علیہ السلام کے حسن سے کچھ ملتا جلتا۔ اللہ نے مکمل طور پر تو کسی کو ان جیسا نہیں بنایا، کچھ شباہت تھی، کچھ حسن میں ملاوٹ تھی۔ حضور کے حسن کی خیرات، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ماں رونے لگی، دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی اور پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا اور کہا اللہ تو نگہبان ہے اور میں تو چلی، تو میرے بچے کی حفاظت کرنے والا تو ہے، میں تو چلی۔ دیکھو جب اپنے گھر سے نکلا کرو، اپنے گھر سے نکلا کرو تو اپنے گھر والوں کو فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو، اور جب آپ کے بچے گھر سے نکلا کریں تو ان کو بھی فی امان اللہ کہو، یعنی اللہ کی امان میں، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ حفاظت کرے، انشاءاللہ بچے صحیح سلامت گھر واپس آئیں گے۔ جس کو بھی آپ فی امان اللہ کہے وہ صحیح سلامت گھر واپس آئے گا۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص سفر پہ جانے لگا تو جاتے ہوئے اس کی بیوی حمل سے تھی، مراد سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اس نے کہا اللہ میرا بچہ تیرے سپرد ہے، تو نگہبان اس کا، تو حفاظت کرنے والا۔ یہ بول کے چلا گیا اور واپس آیا تو لوگوں نے اطلاع دی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو بیوی کا انتقال ہو گیا، قبر پر تو جاؤں۔ جب ایک قبر پہ پہنچا تو دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے، قبر پہ بچہ کھیل رہا ہے۔ حیرت ہوئی، جنگل، درندے، قبرستان۔ آج قبرستان جو بستیوں میں ہوتا ہے اور بلکہ دیہاتوں کے قبرستان، آپ اگر یوپی وغیرہ میں جائیں گے، یوپی بہار میں، دوسرے شہروں میں جنگلوں میں ہوتا ہے قبرستان، اور یوپی بہار تو بہت دور ہے، آپ کے خاندیش کے اور آس پاس کے دیہاتوں میں جائیں، جنگلوں میں قبرستان ہوتا ہے، دیواریں بھی نہیں ہوتی۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں یہ حال ہے قبرستانوں کا، تو بتائیے آپ اس دور میں ہزاروں سال پہلے کیا حال ہوگا۔ بلکہ اب تو شہروں میں بھی قبرستانوں میں کتے جو ہے وہ ہوتے ہیں، لاشیں وہ کھود کھود کے کھاتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، لوگ توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ احترام چلا گیا ہے۔ تو دیکھو کہ قبر پہ جو ہے وہ بچہ کھیل رہا ہے، سوچا کس کا بچہ ہے، اور میری بیوی کی قبر پہ غیب سے آواز آئی یہ بچہ تیرا ہے۔ عرض کی مولا بیوی مر گئی، بچہ، ارشاد ہوا بچہ تو نے ہماری امان میں دیا تھا، ہماری نگہبانی میں دیا تھا، سو ہم نے اس کی حفاظت کی۔ اگر بیوی کو دے دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے، بیوی کو دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے۔ اس لیے اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو نگہبان ہے تیرے سپرد۔ دونوں نکل آ گئے، کیونکہ اگر یہاں نمرود کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ واپس لوٹے اور چند دنوں کے بعد، چند دنوں تک تو ماحول ہی نہیں رہا آنے جانے کا، چھپتے چھپاتے جب واپس آئے تو کیا دیکھا، اب تو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ تو جنگل کے جو درندے تھے وہ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہے تھے۔ جب انگوٹھا نکالا گیا تو ماں نے کیا دیکھا، اسی انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا ہے، اس کے صدقے میں اس کے دادا کے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ جاری فرما دیا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، اس شان سے۔ تو 8-10 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اسی جنگل میں۔
دیکھو اللہ کا امتحان، پیدا ہوتے امتحان شروع ہو گیا، بلکہ پیدائش سے پہلے امتحان شروع ہو گیا۔ 8-10 سال تک جنگل میں رہے، جنگل سے نہیں نکلے۔ نکل بھی کہہ سکتے تھے کہ نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ پابندی کے دنوں کا بچہ ہے تو قتل کر دے گا نمرود۔ 8-10 سال وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں 13 سال تک وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں نوجوان ہونے تک وہیں رہے۔ جب جوان ہو گئے تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی اب چھپ چھپ کے ملنا کیسا، مجھے گھر لے چلو۔ کہا بیٹے وہ تجھے قتل کر دیں۔ کہا نہیں مجھے گھر لے چلو۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو قوم نے دیکھا اتنا خوبصورت جوان، ابتدائی جوانی تھی، اتنا خوبصورت، اور چونکہ حضرت طارق کا سگا بھائی جو آزر تھا وہ بت بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر میں بت پرستی ہو رہی ہے، چچا ایسا کام کرتا ہے، بت بیچتا ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا پہلے، بے چچا یہ کام کے لوگ نہیں ہیں اور نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی فائدے کی بات نہیں، میرا اللہ ہے شان والا ہے، زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے۔ وہ نہیں مانا تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہ کرے۔ اور آپ نے پھر قوم سے پوچھا، جب قوم کے لوگ جمع ہو گئے میلے میں جانے کے لیے تو پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ یہاں لوگ بہت مغالطہ کھاتے ہیں، آپ نے پوچھا میرا رب کون ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم کو معلوم نہیں تھا میرا رب کون ہے۔ کتنی پاگل لوگ ہیں، تقریریں کرنے سے پہلے کم سے کم قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ ارے نبی کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا کہ رب کون ہے؟ کہا کون میرا رب ہے، میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے ستارے کو کہا یہ تیرا رب ہے، تارا ڈوب گیا۔ پھر چاند کی باری آئی، چاند ڈوب گیا۔ پھر سورج کی باری آئی تو کہا یہ رب اکبر ہے، بڑا خدا ہے یہ، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ اس طرح سے پھر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا، بت توڑے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، اسی نے بت توڑا ہوگا۔ تو آپ نے بت توڑتے وقت یہ کیا کہ سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کڑاڑی رکھ دی، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا اسی لیے اس نے قتل کیا ہے، دیکھو اس کے گردن پہ کڑاڑی ہے تو ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تھوڑی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا وہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تو پھر ان کو پوچھ کر کے وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کام کے نہیں ہے، کیوں ان کی طرف اس وحدہ لا شریک کی طرف آؤ جس نے زندگی دی، موت دی، غذا دی، ساری چیزیں جس نے عطا کی۔ بہرحال ان کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، وہ نمرود کے پاس پکڑ لے گئے۔ نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے اور مجھے بھی خدا نہیں مانتے، میں نہ تجھے مانتا ہوں نہ اس کو انہیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے رب کی شان ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو خدا بننے کا شوق تھا اور عقل کتنی سی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک شخص جا رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا۔ کہ دیکھا اس کے لیے موت تھی اس کو زندگی دی، اور اس کے لیے زندگی تھی اس کو موت دیا۔ آپ نے ہنس کر کہا اس کی عقل کتنی ہے۔ آپ نے پھر اس کو کچھ اور کیا کہنا تھا، جتنی عقل تھی اتنی بات ہونی تھی، کیونکہ زندگی اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دو اور کسی کو چھوڑ دو۔ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح نکالنا اور روح ڈالنا، روح نکالنا اور روح ڈالنا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور میرے غوث کو یہ شان عطا کی ہے کہ مردے کو ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جاتے، یہ شان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ نہیں مانا تو آپ نے ایک دلیل فرمائی
کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ لیکن وہاں وہ محبوط ہو کر رہ گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ کفر محبوط ہو کر رہ گیا، فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کافر جو ہے محبوط ہو کر کے رہ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ کتنا یقین ہونا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے اللہ پر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالنے کے لیے لایا گیا تو اس وقت تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، اور فرشتے کہتے تھے اللہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو تیرے لیے لڑتا ہے لوگوں سے، وہ بھی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تم مدد کرنا چاہو تو جا کے کر دو، اجازت ہے۔ فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں، ایک پر مارے تو آگ بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں لینی، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ پھر جو فرشتوں کا سردار تھا جبریل، وہ آئے اللہ سے اجازت لے کے، اللہ میں چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو، کہا کوئی حاجت تم سے بھی نہیں ہے، کہا اللہ سے ہی کہہ دو جو حاجت ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اللہ سے تو حاجت ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، میں اللہ سے حاجت کیا کہوں، سب تو اس کے سامنے ہے، سب تو وہ دیکھ رہا ہے، میں کیا زبان سے کچھ کہوں، جو اس کی مرضی وہ میری۔ دیکھو اللہ سے مانگنا برا نہیں ہے، حکم ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کو مانگنے والے بندے پسند ہے۔ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ صرف ابراہیم نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خلیل مطلب، اب یہاں بہت خاص بات، خلیل مطلب گہرا دوست، خلیل مطلب دوست نہیں، گہرا دوست۔ اللہ نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل، گہرا دوست، گہرا دوست۔ دوست تو کیا ہوتا ہے؟ دوست تو کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے حدیث کئی بار پڑھی ہے، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، ابن عباس کہتے ہیں نا، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل، اور وہ پوچھے کہاں، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ چل، اور وہ چل پڑے، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ انسان کا دوست اتنا وفادار ہونا چاہیے کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل پڑے، وہی دوست ہوتا ہے۔ انسان کا دوست ایسا ہوتا ہے، خدا کا دوست کیسا ہو؟ آج اب آپ ڈھونڈیے کہ ہاں آپ کے کتنے دوست ہیں؟ میرے 50 دوست ہیں، میرے 20 دوست ہیں، ہے کوئی ایسا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل تو چل پڑے؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ ارے جب لوگ حسین کے دوست نہ ہوئے تو اپنا کون دوست ہوتا ہے؟ اسی لیے مولانا جمیل الرحمن قادری برکاتی رضوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ بہت مشکل سے ملتے ہیں اچھے دوست، انگلیوں پہ گنیے، اور جس کو اچھے دوست ملے، اچھا دوست، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری، جس کو دنیا میں مل گئی مطلب اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا، چھوٹی سی عمر میں بہت دوست دیکھے، ہر ملنے والا ایسے ملتا ہے جیسے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن مصیبتوں کے لمحات میں کون کام آتا؟ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے یہ نہ دیکھو، کون ساتھ چھوڑتا ہے یہ دیکھو۔ اچھے دوست بہت قسمت سے ملتے ہیں، لیکن یہاں میں اللہ کا شکر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان
اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر کہ ان کی نالین کے صدقے اللہ نے ہمیں جتنے بھی دوست دیے بہت اچھے دوست دیے. جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے ساتھی بھی اچھے تھے، مدرسہ پڑھتے تھے تو مدرسے کے ساتھی بھی اچھے تھے، اور اللہ نے سب سے اچھے ساتھی سنی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد عطا فرمائے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ واقعی ہم نے اصل محبت کا لطف اور اصل دوستی کا لطف یہی آ کر کے پایا ہے. اللہ محبتوں کو سلامت رکھے. اور پھر تحریک کی برکت سے، حضور کے ذکر کی برکت سے پھر پورا شہر ہی محبت کرنے لگا، اور ان کی محبتوں کے کیا کہنے. تو اللہ کا شکر ہے. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ جب دنیا کا دوست، دنیا کے انسان کا دوست ہاتھ کندھے پہ رکھ کے چل پڑے ہے نا، تو اللہ کا دوست کیسا ہونا چاہیے. اور وہ بھی صرف دوست نہیں، ہر ولی اللہ کا دوست ہے نا، ہر ولی اللہ، لیکن ولیوں میں بھی پھر نبوت، ولیوں سے اوپر درجہ نبوت کا ہے، پھر نبیوں میں بھی کلیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ایوب، یوسف، یہ سب اللہ کے دوست ہیں. اور ایوب کیسا دوست ہے، جسم میں کیڑے پڑ گئے تو ایوب کیڑے اٹھا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری غذا باقی ہے، اس کو کھانے سے پہلے کہاں جاتے ہو. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ وہ کیڑے ایوب کے جسم سے لگ گئے تو اللہ نے ان کو ریشم کا کیڑا اڑا دیا، اس سے ریشم پیدا ہونے لگے. تو ایوب اللہ کا دوست، اتنا پکا دوست. یوسف 10 سال تک جیل میں رہے، کبھی شکایت بھی نہیں کی. اسماعیل گردن پہ چھری آ گئی، شکایت نہیں کی. عیسیٰ سولی پہ لٹکانے کا پلان بنا، کبھی شکایت نہیں کی. موسیٰ بچپنے میں صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیے گئے، شکایت نہیں کی. پوری زندگی ستائے گئے، شکایت نہیں کی. اتنے سب دوست ہیں، ان میں جس کو خلیل بنا، موسیٰ کلیم ہے، خلیل نہیں ہے. نوح نجی ہے، خلیل نہیں ہے. عیسیٰ روح ہے، خلیل نہیں ہے. یوسف صدیق ہے، خلیل نہیں ہے. یہ سب دوست ہیں. مقام خلیل اگر کسی کو دیا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے خلیل، خدا کا خلیل، اللہ کا خلیل، یعنی گہرا دوست. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کیوں زبان سے نہیں کہتے میری مصیبت دور کر دے؟ یہ تو بندے کا حق ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پر لیا ہے کہ جب اس کو مصیبت آئے تو اللہ سے مدد مانگے. اللہ نے اپنے کرم سے یہ لازم کیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرے جب وہ طلب کرے. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہے خلیل، اور خلیل مطلب گہرا دوست، اور گہرا دوست تو اسی کو کہتے ہیں جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. زبان بھی نہیں کھول سکتے. یہ مقام خلت ہے. جب مقام خلت یہ ہے تو مقام محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ مقام محبوبیت کا مقام خلت یہ ہے کہ آگ میں جا کر کے کہا تو راضی ہے. مقام خلت اور خلیلی یہ ہے کہ خلیل آگ میں جا کر بھی کہتا ہے کہ اب بتا تو راضی ہے. اور مقام حبیبی یہ ہے کہ لا مقام پہ بلا کے پوچھتا ہے تو راضی ہے. یہ خدا سے پوچھتے تو راضی ہے. اور ہمارے حبیب کی شان یہ لا مقام پہ بلا کر سلطنت دکھا کر سب بتا کر اب بھی تو راضی ہے. تو وہ حبیب کیا کہتا ہے؟ حبیب کی زبان کیا ہے؟ یوسف جیل سے پوچھے تو راضی ہے، عیسیٰ پوچھے تو راضی ہے، یوسف پوچھے تو راضی ہے، موسیٰ پوچھے تو راضی ہے، خلیل آگ میں جا کے کہے تو راضی ہے. اور وہ حبیب کو کہتا ہے میری سلطنت کا دولہا دیکھنا ہے، چل تجھے دکھاتا ہوں، جو آنے جانے سے پاک ہے. اور وہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لے. تو حضور فرماتے ہیں وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہ تو میں ہی تھا. یہ سب دکھایا اور پھر پوچھا تو راضی ہے؟ بولو کتنی عزتیں دی. وہاں بلایا جہاں کوئی نہیں جاتا، جبریل نہیں جاتا جہاں،
جبریل تو دور کی بات، جبریل کا گمان نہیں جاتا، تصور نہیں جاتا، اتنے قریب بلا کر اتنی عزتیں دی، اور پھر پوچھا تو راضی ہے، تو راضی ہے؟ وہ حبیب کو کیا کہنا چاہیے تھا، لیکن ہائے ہائے امت سے محبت دیکھو، عرض کرتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا، قربان جائیں۔ تو گویا کہ ارشاد ہوتا ہے حبیب اب تجھے فکر کس بات کی ہے، اتنے قریب بلایا اس لیے ہے امت کے گناہ دیکھیں، میری رحمت بھی تو دیکھ لے، میرا کرم بھی تو دیکھ لے، اور پیارے ساتھ تو تیرے لیے یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، سب تو تیرا ہی تیرا محبوب، ہم بھی تیرے، ہم بھی تیرے، یہ کس کو کہا؟ ہم بھی تیرے، محبوب کو کہا ہم بھی تیرے۔ اور قیامت میں تجھے غمگین کب کرنا پیارے؟ تو جسے کہے گا صورت نہ دیکھوں گا پیارے تیری صورت کے صدقے اسے جنت عطا کر۔ آج بلایا تو اسی نے، یہ مقام محبوبیت ہے۔ خلیل کہیں کہتے وہ دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی آپ کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ مولا علی کہتے ہیں جس دن اللہ نے کہا ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اس دن پوری دنیا میں آگ جلتی رہی۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آگ بجھ گئی، آگ نہیں بجھی تھی۔ یہ خاص بات، خاص نقطہ، لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آگ نہیں بجھی، آگ جل رہی تھی، لیکن جلنے کے باوجود بھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس دن اور اس دن کے بعد سے جب تک ابراہیم آگ میں رہے پوری دنیا کے اندر آگ نے کہیں کچھ کام نہیں کیا۔ آگ جلتی تو تھی لیکن گرم نہیں تھی، وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور کیا کہا؟ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر اللہ سلامانہ فرماتا کہ سلامتی کے ساتھ، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے وصال فرما جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو۔ آپ آگ میں تھے اور گل و گلزار تھا، نمرود نے دیکھا ارے یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کرتا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا، یہ کرتا بھی پہنے ہوئے، جنت کا کرتا فرشتوں نے لا کے پہنایا تھا۔ دیکھو جب امتحان دینے والا اس شان سے دیتا ہے پھر انعام اس شان سے ملتا ہے۔ قوم کا حال یہ کوئی امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہر آدمی نتیجہ لینے کے لیے تیار۔ بھائی بغیر امتحان کا رزلٹ کیسے ملے گا؟ ذرا جاؤ، یہ منسپلٹی، اب تو منسپلٹی ختم ہو گئی، کارپوریشن کے اسکول میں جاؤ اور بولو ہم نے امتحان نہیں دیا ہمیں رزلٹ دے، اور چار ڈنڈے مار کے کہے گا رزلٹ پاگل اس کو ملتا ہے جو امتحان دیتا ہے۔ ارے کم از کم چٹ کر کے ہی دیتا ہے تو بھی رزلٹ مل جاتا ہے، تو جو سرے سے بیٹھا ہی نہ ہو امتحان حال میں اس کو کہاں سے رزلٹ ملے گا؟ نادان جب دنیا کے ایگزام ہال میں بیٹھے بغیر رزلٹ نہیں ملتا تو اللہ کے امتحان میں کامیابی کے بغیر تجھے رزلٹ کیسے مل سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلے، نمرود ستانے سے تو باز آ گیا تھا، لیکن آپ نے سوچا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے۔ اسی پہ گفتگو میں ختم کروں گا، اور وقت رہا تو انشاءاللہ اکثر ہر سال ابراہیم علیہ السلام پر ہی تقریر ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں آ پاتا، تو انشاءاللہ اگر موقع رہا، ٹائم مجھے ملا تو عیدگاہ کے اندر ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ٹاپک لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو کچھ نئی باتیں آپ کو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے سننے ملے گی، اور وہاں موقع نہیں ملا تو پھر آئندہ ہفتے ہم پوری تقریر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندگی پہ کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں اور اس کا خلاصہ بھی کر دوں جو بات میں نے ایک اشارے میں کہی تھی۔ آپ نے سوچا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے عراق سے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عراق میں ہوئی تھی، اور وہیں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ عراق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، آپ عراق سے ملک شام ہجرت کے لیے نکلے، تو چونکہ آپ جوان ہو گئے تھے اور آپ کے رشتہ دار میں آپ کی شادی ہو گئی تھی۔ یہ جو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے یہ شادی کے بعد کا ہے، شادی ہو گئی تھی حضرت سارہ سے۔ یہ سارہ جو تھی بہت خوبصورت خاتون تھی، بہت حسین تھی، اللہ نے بہت حسن دیا تھا، حضرت سارہ بڑی نیک عورت تھی۔ تو آپ اپنی بیوی کو لے کر نکل گئے ہجرت کرنے۔ دو نفوس تھے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہے تھے،
راستے میں عراق اور شام کے درمیان ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا ظالم و جابر تھا. تو اس کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی میاں بیوی کپل جا رہے راستے سے سفر کر رہے ہیں تو وہ عورتوں کو چھین لیتا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، زنا کرتا تھا. اور سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اتنی خوبصورت، گویا کہ اس دور کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت سارا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو جب یہ چلی تو سپاہیوں نے پکڑا دونوں کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. حالانکہ تھی بیوی لیکن آپ نے کیا کہا؟ بہن ہے. 3 موقع ایسے آئے، 3 موقع کہ ان 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام نے زو معنی بات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع پر زو معنی بات، یعنی 2 معنی کی کہ وہ تھی بیوی لیکن کیا کہا؟ بہن ہے. کیونکہ تھی آدم کی بیٹی، اس رشتے سے تو ہر عورت دوسرے مرد کی بہن ہی ہوتی ہے. تو آپ نے کہ بھئی یہ اگر پتہ چلے گا کہ بیوی ہے پکڑ لے گا، چھین لے گا، نقصان پہنچائے گا. تو آپ نے کہا بہن ہے. حضرت سارا سے کہا کہ اگر وہ پوچھے تو یہی کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، مراد لینا کہ دینی بہن ہوں، آدم کی بیٹی ہوں، اس رشتے سے بہن ہوں. اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا جب کفار آپ کو میلے میں لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں. اور بیماری سے مراد آپ نے یہ لیا کہ میرے دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے عشق کا مرض ہے. گویا کہ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. یا یہ کہ تمہارے بتوں کی نفرت میرے دل کے اندر ہے، یا میں بیمار ہونے والوں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے 2 مقام ہو گئے. اور تیسرا مقام، ایک مقام یہ کہ آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں. ایک مقام یہ کہ جب بتوں کو توڑ دیا تو پوچھا کہ کس نے توڑا؟ تو کہا اسی نے توڑا ہوگا. تو زو معنی آپ نے بات کی. اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو دینی بہن مراد لے کر کے بہن کا. یہ 3 مقامات پر آپ نے زو معنی بات کی ہے. اللہ اکبر. لیکن اپنا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر منطقی بولتے رہتے ہیں. یہ ضرورت کے مطابق آپ نے زو معنی بات کی تو آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈریں گے کہ میں نے زو معنی بات کی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں. اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. بہرحال پکڑ لیے گئے، بہن بولنے کے بعد بھی پکڑ لیے گئے، سپاہی لے گئے. جب حضرت سارا کا حسن دیکھا تو بادشاہ جھٹا آپ پر. تو جیسے ہی آپ کے قریب اس نے معاذ اللہ ہاتھ بڑھائے اس کے دونوں ہاتھوں پہ فالج ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ عورت بہت نیک ہے اور اس کی اللہ تک پہنچ ہے. تو کہا کہ تو دعا کر میرے ہاتھ اچھے ہو جائیں. تو آپ نے دعا کیا اور ہاتھ اس کے اچھے ہو گئے. اس کے بعد اس نے پھر بدنیتی کی، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے. اللہ اکبر. پھر حضرت سارا نے دعا کی تو اچھی ہو گئے. پھر اس نے تیسری بار بھی ایسے ہی کیا، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے. تب اس کو لگا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں شیعوں پر یہ حدیث بجلی گراتی ہے. شیعہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوان کے ساتھ معاذ اللہ حضرت عائشہ نے بدکاری کی. استغفر اللہ، سب کو استغفر اللہ. اللہ لعنت کرے شیعوں پر، رافضیوں پر، بدبختوں پر کہ وہ ہماری ماں پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں. دیکھو آپ کو بتاؤں ایک پیاری سی بات. جب خلیل کی بیوی پر بادشاہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اللہ نے خلیل کی بیوی بچا لی، تو حبیب کی بیوی کیوں نہیں بچائے گا؟ محبوب کی بیوی. اور پھر بھی وہ بیوی، حضور کی ہر بیوی ہماری ماں ہے، لیکن عائشہ کی شان یہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. اچھا ایک بات یہاں اور عرض کروں، واضح کروں، کیونکہ ہمارے شہر میں آج کل رافضیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے.
شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں شیعہ اور رافضیوں کا زور ان بدبختوں کا. کچھ لوگ ہیں ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے, اس کے کان میں پھونک اس کے کان میں پھونک, جیسے عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے کان میں پھونک مارتی ہے, ویسے شیعہ رافضی پلید نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے کان میں, وہ تو یہ ہو گیا اور وہ تو وہ ہو گیا. ہمارے سامنے آؤ نا, ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی؟ جن نوجوانوں کو قرآن حدیث کی کوئی معلومات نہیں, ان کے کانوں میں پھونک مارتے ہو. اگر اتنا تمہارے اندر دم خم ہے تو یہ فقیر قادری ہے, اس کے پاس آؤ, ہمارے پاس آؤ, بات کرو. کس تاریخ پہ بات کرنا ہے بات کرو, کس عنوان پہ بات کرنا ہے بات کرو, کس حدیث پہ بات کرنا ہے بات کرو, ماں عائشہ پہ بات کرو, حضرت امیر معاویہ پہ بات کرو, خلافت صدیق و فاروق عثمان پہ بات کرو, باغ فتح پہ بات کرو. آؤ, ہم تو ہر وقت تیار ہیں. لوگ جو اے ٹی ایم کو اینی ٹائم منی کہتے ہیں, ہم بھی اے ٹی ایم کا آپ کو دعوت, اینی ٹائم مناظرہ. ہم نے سنا کب ہے, آؤ تو صحیح, آپ کے لیے ہم تیار ہیں, بیٹھے آپ کے لیے, لیکن قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ تو حبیب کی بات ہے نا, اور بھی حبیب کی وہ بیوی جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا. اور ایک خاص بات, سبحان اللہ, ایک خاص بات دیکھو, اگر تم محلے میں کبھی تم کو تجربہ ہوگا, اگر تم کسی کی بیوی کو جا کے کہو کہ تمہارے شوہر کا فلانی سے کچھ چکر ہے, سب سے بڑا ہنگامہ کون مچاتا ہے؟ صحیح صحیح بولنا, سچی بات بولو, کون ہنگامہ سب سے زیادہ کرتا ہے؟ ڈرتے کیوں ہو, ابھی ہے توڑی نا, ارے بولو بھائی, سچی بات بولو, سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. اگر کسی عورت کو دیکھ کر آپ نے مسکرا بھی دیا, کوئی دل میں ارادہ نہیں, نہ اس بیچاری کا ارادہ ہے, بس ایسے ہی کوئی مسکرا دیا, ہنگامہ کون کرے؟ گسیا کے جا کے بیٹھ جائے گی, ہے نا, اس کو دیکھ کے مسکرایا کیوں؟ یہی ہوگا نا, کیونکہ بیوی اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کا رہے, وہ شوہر میں شرکت, ارے نکاح کے بعد شرکت نہیں چاہتی تو ناجائز تعلقات کو کیسے برداشت کر لے گی؟ کوئی بیوی برداشت ہی نہیں کرتی. پنچایت بیٹھتے صرف کس بنیاد پہ؟ دیکھ کے ہنسا کیوں؟ یہی تو ہوتا ہے نا, کسی کا فون آ جائے اور کسی عورت کا 4 بات زیادہ کر لیجئے تو آپ نہیں دیکھ سکتے, دن بھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے منہ کا زاویہ کچھ بڑھ گیا ہے. یہ عورتوں کا حال ہوتا ہے کسی سے بھی متعلق. اگر کوئی یہ کہے نا نہیں میری بیوی کوئی آبجیکشن نہیں لیتی, تو میں کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ کی بات سچی نہیں ہے. کیوں؟ بیوی ہوتی وہ ہے جو ہر چیز میں شرکت گوارا کرتی ہے, شوہر میں شرکت جائز طور پہ بھی گوارا نہیں کرتی, ناجائز کی تو بات ہی چھوڑیے. اب آئیے اصل عنوان کی طرف. دیکھو میں اس لیے آپ کو اتنا اتر کر کے بولتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے. میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں, کیونکہ پتہ نہیں ان کے جوان ہونے تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے, تو ان کے دماغ میں بات آ جائے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھے بھی آتے, بہت ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت اتر کر آپ کے معیار کی گفتگو کریں تاکہ ہر بندہ سمجھ لے. تو اگر کسی کے بارے میں صرف الزام بھی لگ جائے تو سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. لیکن جب حضرت صفوان کی بیوی کو کسی نے کہا کہ تجھے کچھ پتا چلا کہ تیرے شوہر صفوان کے ساتھ عائشہ کے معاذ اللہ ناجائز تعلقات ہیں, اور عائشہ کے ساتھ تیرے شوہر صفوان نے زنا کیا, معاذ اللہ. اس دور کے منافقین نے, حالانکہ یہ بات بولتے ہوئے مجھے بھی میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے, کیونکہ وہ میری ماں کی بھی ماں ہے, میرے باپ کی ماں ہے, میری ماں ہے, تمام مومنین کی ماں ہے وہ, جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ذہن کے صفائی کے لیے ہمیں ان جملوں کو نقل کرنا پڑتا ہے مجبوراً. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے تاکہ ایمان عقیدے کی حفاظت ہو. صفوان کی بیوی کے پاس کسی منافق بدبخت نے جا کر کے کہا کہ تیرے شوہر نے عائشہ کے ساتھ معاذ اللہ ایسا ایسا کیا. تو صفوان کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنگامہ چاہیے. بھئی بیوی بیوی ہوتی ہے, اور اس دور کی بیویاں تو اور خطرناک, کیونکہ زمانے جاہلیت سے قریب ہے نا وہ دور, اس دور کی عورتیں تھیں, تو ہنگامہ کرنا چاہیے. اس نے بالکل ریلیکس ہو کر کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا,
توجہ آپ کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی حضرت صفوان مرد نہیں تھے، نامرد تھے. تو وہ جانتی تھی جو خود کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ اب حیرت ہوتی ہے. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جس کے ساتھ الزام لگنا تھا اللہ نے بچپنے سے ان کو نامرد بنا دیا تاکہ یہ الزام ہی ختم ہو جائے اور حضرت عائشہ کی طہارت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. یہ ہے میرے رب کی شان. تحقیق کرنے والوں کو اللہ ایسے جواہرات عطا کرتا ہے. اب صفوان کو نامرد کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرو تو چل جاتا ہے. گویا کہ اللہ کی مرضی تھی صفوان تو میرے حبیب کا صحابی تو ہوگا، تجھے نامرد رکھنا گوارا ہے، حبیب پر داغ لگنا گوارا نہیں ہے. جب شان بیان ہوگی. لیکن صفوان قربان جائے. حضرت صفوان اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے، ان کی بیوی پہ بھی رحمتیں فرمائے. ان کی بیوی نے یہ کہا، یہ جملہ بھی کہا کیونکہ شوہر کا عیب بھی چھپایا اور یہ جملہ بھی کہا، اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس بارگاہ میں ایسی جرات نہ کرتی. اور اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ کہا. عائشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسی جرات گوارا نہ کرتی، ایسی بدبختی نہ کرتی. عائشہ تو حضور کی بیوی ہے، وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک طرف حضرت عائشہ پہ اعتماد کتنا، اور شوہر کا حال تو پتہ ہی تھا. اچھا یہاں میرے کچھ نوجوان ہو سکتا ہے مغالطیں پڑ جائیں، ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا؟ صرف 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. ایسا اس لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی سفر میں جاتے تو حضور کی 11 بیویاں تھیں، 9 ایک ساتھ رہتی تھی کیونکہ 2 کا 11 ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ جمع ہوئی، نکاح 11 ہوئے. تو حضور علیہ السلام قرآ ڈالتے تھے، جس کا نام قرآ میں نکلتا تھا اس کو حضور سفر میں لے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ کو غزوہ بنو مستلق میں حضور ساتھ لے جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے کوئی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو آپ اس کو بعد میں اٹھا کر کے لانا. تو چونکہ حضور علیہ السلام جب واپس لوٹ رہے تھے مدینہ طیبہ کے قریب، حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ہودج سے، وہ پردے والا ہودج ہوتا تھا اونٹ پر، اس پہ وہ عورتیں رہتی تھی. مرد اس اونٹ بٹھاتے تھے، اتار لیتے تھے، پھر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی. ساری عورتیں اتری، سارے کام ہو گئے اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے حاجت کے لیے جانا ہے. حاجت کے لیے گئی، اتری اور حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، ہودج میں بیٹھ گئی ہودج میں اور گلے پر ہاتھ ڈالا تو کہ میری رخصتی کے وقت میری امی نے جو ہار دیا تھا وہ گم ہو گیا. اب سوچا حضور سے اجازت لوں گی، ناراض ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکے گا، سب کو رکنا پڑے گا، ٹائم پاس ہوگا. اب واپس جانا ہے گھر کی طرف، سب جلدی میں ہے. تو آپ نے حضور سے اجازت نہیں لی، ہودج سے بغیر کسی کی اجازت کے باہر نکلی اور جہاں بیت الخلاء کے لیے گئی تھی وہاں ہار ڈھونڈنے لگی. تو لوگوں کو کیا لگا؟ اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہے. اور جب آقا نے پوچھا سب آ گئے؟ کہا جی رسول اللہ سب آ گئے. تو کہا چلو نکل پڑے. تو یہ آئی تو جس اونٹ کے اندر، جس اونٹ پہ آپ سواری کرتی تھی اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا. اونٹ گیا اور ہار مل گیا. لیکن ہار ملا تو آپ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر، رات کا وقت تھا، چادر لپیٹ کر ایک کنارے پر جنگل میں وہاں پر بیٹھ گئی، ایک درخت سے ٹیک لگا کر کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے. تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا. تو حضرت صفوان جب آئے دور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے. اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا، کوئی بات بھی نہیں کی. اتنا ادب کیا، اتنا ادب کرتے تھے. حضور کی بیوی جو تھی مومنوں کی ماں تھی. ہم اپنی ماؤں سے زیادہ ان ماؤں کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں. حضرت صفوان کے دل میں کتنا احترام ہوگا. اونٹ بٹھایا، آپ اونٹنی پہ بیٹھی اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں اور وہ لے کر کے چلے.
اب قافلہ جا رہا تھا، جب تیزی سے لے کر کے چلے تو دور سے حضرت صفوان اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے اور اماں عائشہ پوری چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے. تو منافقین نے جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا. اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. حضور کو بہت تکلیف ہوئی. حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی، اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے ڈر گئی تھی، بیمار پڑ گئی. حضور نے ان کو ان کی والدہ کے یہاں پہنچا دیا اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں، لیکن تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے، اور دلیل یہ ہے جب اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھے پھر آپ پہ بیٹھے. جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تو ایک عورت زنا کر کے آپ کے نکاح میں رہے، یہ کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کی بیوی پاک دامن. مولا علی نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی عائشہ پاک دامن ہے. دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا. کیا دلیلیں دی ہے صحابہ نے، قربان جائیں اسی کو ایمان کہتے ہیں. یہی ایمان ہے، یہ اسلام ہے. گویا کہ وہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں، وہ گویا کہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں. اللہ اکبر. آج اہل سنت کی جو بولی ہے یہی تو بولی ہے. گویا کہ آج کا سنی مسلمان بول رہا ہے یا عثمان غنی کی بولی ہم بولتے ہیں. یہ حقیقت ہے جو انہوں نے. حضور آپ کی بیوی پاک دامن ہے، وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا. کیوں نہ سایہ بنایا؟ اس لیے کہ اگر سایہ ہوتا تو کسی کا پیر پڑتا. ہائے ہائے کیا عشق ہے عثمان کا، عثمان غنی کا عشق کیا ہے. سایہ ہوتا کسی کا پیر پڑتا. اللہ نے جب سائے پر کسی کا پیر گوارا نہ کیا تو عائشہ پر اللہ کسی کا ہاتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آپ کی پاک دامن. پھر میرے مولا کی باری آئی، وہ بول پڑا جو مولا کائنات ہے، کائنات کا مولا ہے. علی مرتضیٰ جنہیں لوگ ماننے کے دعوے دار ہیں اور عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرتے ہیں. مولا علی نے کہا حضور عائشہ پاک دامن ہے. وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. توجہ قربان کیا بولیاں ان لوگ. آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا. دیکھو یہ علی کی باری کی ہے. علی کا بولنا یوں ہوتا ہے، علی یوں بولتے ہیں. نالین میں جو کا خون لگ گیا. جو میں خون کتنا ہوتا ہے کبھی دیکھا؟ ناخن بھی پورا نہیں بھرتا، جو میں اتنا. جو کا خون لگ گیا. اللہ نے وحی کی، اللہ نے حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے. حبیب اتنی نجاست بھی تیری نالین میں ہمیں گوارا نہیں ہے، جلدی سے یہ نالین اتار دے. آقا اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو خدا نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ کی بیوی اگر یہ گندگی کی ہوتی تو لوگ تو بعد میں پہلے اللہ کہتا حبیب جب تیری نالین میں جو کا خون لگے تو ہمیں وہ نالین گوارا نہیں ہوتی. جو بیوی زنا کر لے تیرے نکاح میں وہ گوارا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا آپ کی بیوی پاک دامن ہے. صحابہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے تھے. اب جو علی کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ علی والا نہیں ہے، کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ جس نالین میں جو کا خون لگے وہ بھی گوارا نہیں، تو جس پہ زنا ہو جائے وہ کیسے گوارا ہو سکتی ہے. تو یہ صحابہ کا کہنا تھا. لیکن بہرحال یہ سب تو یہ کہتے رہے، حضور کچھ نہیں کہتے تھے. آج کل کے منافقین بھی کہتے. وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہیں علم غیب ہے. کہ انہیں علم تھا تو بول دینا چاہیے تھا. ارے بول دیتے تو تم جیسے بدبختوں کو ایک عنوان تقریر کا اور ملتا کہ دیکھا اپنی بیوی کی صفائی پیش کر دی نا، پیش کر دی نا، پیش کر دی نا. تم کہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں بولیں گے. ہم بولیں گے تو یا بخاری میں لکھا جائے گا یا مسلم میں یا ترمذی میں یا ابن ماجہ میں یا ابو داؤد میں یا مصنف ابن عبد الرزاق میں. لوگ اس میں مناظرے کریں گے
بولے گا تو قرآن بنے گا. اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں نہیں, قرآن میں بھی سورہ یاسین میں نہیں, قرآن میں بھی سورہ کہف میں نہیں, ہر سورت میں ان کی طہارت آ سکتی تھی. بھیجا تو سورہ نور میں بھیجا, اور جس میں طہارت بیان کی اس کا نام نور رکھا. نور, ہر سورت عظمت والی ہے, نور ہی میں طہارت کیوں, اور جس میں طہارت ہے اس کا نام نور کیوں, اس کا نام نور کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے اس پہ پیشاب ڈالو تو وہ گندا نہیں ہوتا, پاخانہ ڈالو. کبھی سورج کی شعاؤں پہ کل ڈال کے دیکھیے, بہت قربانی کے جانور لائے ہو, تھوڑا سا ڈال دینا, شعاؤں کا کچھ ہوگا نہیں ہوگا. ارے نادان, جب سورج کا نور میلا نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کا نور میلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرا امام پھر کہنے لگا مچل مچل کر, شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا, شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا, تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تو اللہ نے الزام کو ہٹا دیا, قرآن بن گیا پھر وہ, اور سب پڑھتے ہیں آج کل. پر حضرت سارا وہ ہاتھ اس نے لگایا تو لگا بھی نہ پایا کہ اس کے ہاتھ شل ہو گئے. پھر اس نے کہا یہ عورت بڑی نیک ہے. دعا 3 بار ہوئی جو آپ سن چکے. اس نے کہا سن سن اے سارا, سن سن اے سارا, تو جیسی ہے نا, تیرے ساتھ جیسے میں نے بدنیتی کی اور ہاتھ شل ہو گئے, ایک تیرے جیسی اور ہے جو بادشاہ کی بیٹی, اس کو اٹھا کے لایا گیا تھا, اس کا نام ہاجرہ ہے. جب اس پہ بھی ہاتھ بڑھایا تو ایسا ہی ہوا تھا. تو اور وہ عورت نہیں, تم لوگ جن ہو, جن. اس لیے تو جنات ہے نا, وہ جنات کو بھی تو اپنے ساتھ لے کر کے جا. اور بہت خوبصورت حضرت ہاجرہ کو بھی ساتھ میں کر دیا. جب حضرت ابراہیم کے پاس یہ دونوں آئی, گئی تھی اکیلے اور ایک تحفہ ساتھ لائی. تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے نماز میں پوچھا اشارے سے کیا ہوا, اب جائز نہیں ہے, وہ نبی کی نماز ہے, وہ نبی, کیا ہوا؟ کہا کہ ایک تحفہ ساتھ آیا, سلام پھیرا, اللہ کا شکر ادا کیا, کیا ہوا؟ پوری تفصیل بتائی. عرض کی میرے شوہر ہمیں اولاد نہیں, اگر آپ اس سے نکاح کر لیں اللہ اس کے ذریعے اولاد عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ہم آگے کی گفتگو کریں گے. بہت دلچسپ ہوگی, اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے, اگر آپ خود قربانی کر رہے ہو یا آپ کے محلے میں قربانی ہو رہی ہو تو اپنے 48 مدرسے ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور ہزاروں بچے اس میں پڑھتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات چرم قربانی میں سنی دعوت اسلامی کو ضرور شریک کریں. ایسا نہیں کہ آپ کے گھر تک ہم آئیں تو آپ ہمارا تعاون کریں, آپ خود سے لکھائے کہ بھئی میرے یہاں جانور آ گیا ہے تو چرم ہم لا کے پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ایک تاریخ آپ نے رقم کی ہے سنی دعوت اسلامی کے ساتھ, تو انشاءاللہ پچھلے سال بھی میں نے اپیل کی تھی, لوگوں نے لا کر بھی پہنچایا. تو گزارش ہے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ آپ کی تحریک سنی دعوت اسلامی پورے شہر میں 48 مدرسے چلا رہی ہے. یہ شرف صرف آپ کی تحریک کو حاصل ہے الحمدللہ. اور بفضل تعالیٰ 3 دارالعلوم چل رہے ہیں, 3 دارالعلوم چل رہے ہیں بفضل تعالیٰ. اور اب محرم شریف سے 4تھا دارالعلوم اپنا شروع ہونے والا ہے الحمدللہ تعالیٰ, جس میں لڑکیوں کو مفتیہ بنایا جائے گا. اب ہماری بچیاں حافظہ تو بن چکی, کچھ بچیاں اب مفتیہ بھی بننے جا رہی ہے. یہ سب جو رہا ہے وہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے. انشاءاللہ چند سال گزریں گے کہ اپنے شہر میں لڑکیاں بھی پھر فتویٰ دے گی انشاءاللہ, مفتیاں بن کر کے تیار ہوگی اپنے شہر کی بچیاں. تو یہ بھی منظر اللہ آپ کو دکھائے گا, یہ سب آپ کے تعاون سے ہے. تو آپ حضرات اپنے صدقات, زکات اور قربانی وغیرہ میں سنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. یہ سب آپ کی دعاؤں کی برکتیں ہیں, اور اللہ توفیق نصیب فرمائے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.